سرکار غریب نواز کہاں کے؟ آپ ایمانداری سے بولیے. سرکار غریب نواز ہے، آپ کی ولادت ہے ایران کی اور آپ رہتے تھے عراق میں. وہ اپنا ملک چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا خاندان چھوڑ کے، اپنا قبیلہ چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، پورا اپنا ملک چھوڑ دیے، اپنا شہر چھوڑ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اس نیت سے کہ میں اب اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی زندگی گزار دوں گا. نبی پاک علیہ السلام خواب میں آپ کو بشارت دے کے ہندوستان کو بھیجے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہند والوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے جنگلوں بیابانوں کے راستے طے کرتے 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 17 مہینے کا سفر طے کر کے مدینے سے آپ اجمیر کی طرف تشریف لائے. سب کچھ چھوڑ دیے میرے بھائی، خاندان چھوڑ دیے، قبیلہ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، صرف انسانیت کو اللہ تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. اس زمانے میں تو کوئی فلائٹ بھی نہیں تھی، کوئی کار بھی نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی گوگل میپ بھی نہیں تھا کہاں جاتا راستہ دیکھنے کے واسطے. آپ سوچو، امیجن کرو، 17 مہینے لگے مدینہ شریف سے حضرت غریب نواز کو ہندوستان تشریف لانے کے لیے. اتنی قربانیاں دے کے آئے. پھر یہاں آئے بات، یہاں کوئی ان کو آسانی سے بیٹھنے دینے والا تھا؟ یہاں کے جب آپ اسلام کا ڈنکا بجانا شروع کرے، وقت کا بادشاہ آپ کا دشمن ہو گیا بھائی. خالی پولیس والا سیٹی مارے تو جی صاحب صاحب جی صاحب جی صاحب روک بولتے جی آگا صاحب ہاں اٹھا صاحب صاحب جان دو صاحب نکو ڈالو صاحب. 50 روپے کا چالان کاٹ رہا تو اوپر نیچے ہو جاتی طبیعت ہوتی نہیں ہوتی؟ بولو نا بھائی. وقت کا بادشاہ غریب نواز کے خلاف ہو گیا تھا، پوری فوج غریب نواز کی دشمن بن گئی تھی. پورے بد مذہب والے غریب نواز کو قتل کرنے کا صبح ایک پروگرام، شام ایک پروگرام، دوپہر میں ایک پروگرام بناتے تھے. بڑے بڑے جادوگر غریب نواز کے دشمن ہو گئے تھے. ویسوں کے بیچ میں رہ کر ان کو بھی ختم کرنا، مصطفیٰ کے دین کو بھی پھیلانا، اور پھر 1-2 کو 25-50 کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا. اتنی بڑی قربانیاں دے کے، جان کو ہتھیلی میں ڈال کے، دشمنوں سے مقابلہ کر کے غریب نواز سرکار ہم کو اسلام دیے. آج ہم لوگ ان کے صدقے میں مسلمان ہیں. ہمارے جو باپ دادا مسلمان ہوئے بھائی، ہمارے ابا کی ابا کی ابا اوپر ایک ابا ہے 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے. وہ ابا کیا ہے معلوم؟ غیر مسلم تھے. سبحان اللہ بولو، زور سے بولو. انہوں کیا کرے، ملے ہمارے غریب نواز سے، انہوں ملے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، انہوں ملے حضرت نظام الدین اولیاء سے. ان کے جلووں کو، ان کے چہروں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو انہوں مسلمان ہوئے تو پھر ان کے بیٹے مسلمان، بیٹے کا بیٹا مسلمان، بیٹے کا بیٹا مسلمان، بیٹے کو اپن مسلمان. اپنے کو دین ملا ان کے صدقے میں. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ پکا سمجھ میں آ رہا؟ ان کے صدقے میں اپنے کو دین ملا. انہیں آٹو چلا رہے، بھینڈی بیچ رہے، ٹماٹے بیچ، پان ڈبے، نہیں، درگاہ کو جانا شرک ہے. اے لوگ مت، پھوگٹ میں دین مل گیا بیٹے تمہارے کو، تمہارے کو دین کی اہمیت نہیں معلوم. انہوں کیا قربانیاں دے کے یہاں تک دین پہنچائے، کیا قربانیاں دے کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے، وہ ان کو معلوم ہے. ان کی محبت رکھنا، ان کا درد رکھنے والوں کو اس کا احساس ہے. میرے پیارے بھائی، بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ ایک کو نمازی بنا کے بتا دو. ہم پورے ہندوستان نہیں بلکہ 13 ممالک میں تقریریں کر چکے، ہزاروں لوگ تقریر سنتے ہماری، لیکن ہم ایک آدمی کو نمازی بنانے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی وہ ہم کو معلوم ہے. ایک آدمی کو داڑھی چھڑانے کتنے پاپڑا بیلنا پڑتا وہ ہم کو معلوم ہے. ایک آدمی کو باطہارت رکھنے کے واسطے کیا کیا کوششیں کرنا پڑتا، کیسا خوف خدا بتانا پڑتا، کیسا جہنم کی سیر کرانا پڑتا، کیسے جنت کے مزے یاد دلانا پڑتا. تقریریں کرتے کرتے ہم کو اندازہ ہے. اس کے باوجود بھی کون آدمی ایکسپٹ کرتا، کون نہیں کرتا، وہ اللہ کو معلوم، آدمی کو معلوم. کیا بھائی بولو نا بھائی. ایک آدمی کو آپ دین کے رستے پہ لانا قیامت کے برابر ہے میرے بھائی.
میرے غریب نواز 1-2 کو نہیں 90 لاکھ کو ادھر سے نکال کے ادھر بٹھا دیے، ادھر سے ادھر لے کے آئے 90 لاکھ. آپ ذرا غور کیجئے کیا کیا مصائب و آلام، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا تنگیاں، کیا کیا سختیوں سے حضرت غریب نواز کو گزرنا پڑا ہوگا. ان کی قربانیوں کو قبول کریں، ایکسپٹ کریں، ان کے مقام و مرتبے کو مانیں. انہیں بول رہا میں ان سے مدد نہیں مانتا. نکو مان رہے بھائی، ہم کیا تیرے پیچھے پڑے ہوئے؟ مدد نکو مانگ، ان سے تو جو ہے درگاہ کو نکو جا، پھول نکو چڑھا، چادر نکو چڑھا، کچھ بھی نکو کر، قبول تو کر، کم سے کم اللہ کے ولی ہے. قبول تو کر کہ ان کے صدقے میں تو مسلمان بنا ہوا ہے. قبول تو کر، کم سے کم اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا کیا ہے. قبول تو کر، وہ مرقد انور سے اللہ کی بارگاہ میں جس کے لیے چاہتے ہیں دعائیں کر کے فیض و کرم دلا دیتے ہیں. کم سے کم قبول تو کر. الا ان اولیاء اللہ کی جو شان ہے، اس شان کی منزل میں بیٹھنے والی ایک ذات کا نام غوث اعظم ہے، دوسری ذات اقدس کا نام غریب نواز ہے. ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے، مانتا ہی نہیں. درگاہ شرک ہے بول دے رہا. ایک بے وقوف بول دے رہا کہ جو ہے درگاہ جو ہے مورتیاں 2 ہوتی ہے، ایک مندر میں ٹھڑی ہوئی ہے، ایک جو ہے درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے. کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. مندروں سے تعبیر کر رہے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کو، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ اتنی بد کلامی. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی اخلاق ہے؟ یہ کون سا دین لے کر آ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہو کر ان کی تعریفیں قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور یہ بندہ ہو کے ان کو مندروں سے پیش کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو ضلالت کی تو حد ہے میرے بھائی. اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے. اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے گستاخیاں، انہیں ایک گستاخی کا